السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھی پلیز سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، ناول کیسا لگ رہا ہے سننے میں، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، کیونکہ بعد میں پھر آپ جلدی میں بھول جائیں گے، کام ہوتے ہیں نا گھر میں تو آپ بھول جاتے ہیں لائک کرنا، تو پلیز لائک کر دیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ یہ ہے راہ عشق بائی سلمیٰ خان، ایپیسوڈ 5۔ آپ ہٹ جائیں، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں، چائے بنی ہوئی ہے، بس پراٹھے بنانے ہیں، میں بنا دیتی ہوں۔ آبرو کچن میں کھڑی ملازمہ کی مدد کروا رہی تھی۔ آج اس کی یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو وہ گھر کے کاموں میں حصہ لیا کرتی تھی۔ وہ اسی طریقے سے کچن میں کام کروا رہی تھی جب انابیہ وہاں پہ داخل ہوئی۔ اس سے آبرو کی یہ سب چالاکیاں لگتی تھی، سب لوگوں کو اپنی جال میں پھنسانا، گھر کے کام کرنا اور خود کو ایسا دکھانا کہ وہ بالکل شاہ حویلی کی بہو بننے کے لائق ہے۔ وہ بس یہ سب اس لیے کرتی ہے۔ ابھی بھی آبرو کو دیکھ کر اسے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ آبرو نے جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو انابیہ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے انابیہ، تم اتنا جلدی اٹھ گئی؟ تمہیں کچھ چاہیے تو میرے سامنے ہی اچھے بننے کے ڈرامے مت کرو آبرو۔ تم تھکتی نہیں ہو ڈرامے کر کے؟ بڑے بابا کے سامنے، بڑی امی کے سامنے، نوفل کے سامنے، تم تو ان سب کو اپنی اچھائیوں سے حاصل کرنا چاہتی تھی نا؟ تم نے تو حاصل کر لیا۔ پتہ ہے جب تم اس گھر میں آئی تھی نا، مجھے تم تب سے پسند نہیں تھی، کیونکہ تم ہر وقت نوفل کے قریب رہتی تھی، چپکی رہتی تھی۔ میں اس کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جیسے تم سے بات کرتا ہے وہ مجھ سے بات کرے۔ میں چاہتی تھی اس کو کوئی بھی کام ہو وہ مجھے بولے کہ انابیہ یہ کام کر دو، لیکن نہیں، اس کے منہ پہ ہمیشہ آبرو کا نام ہوتا تھا۔ آبرو یہ کر دو، آبرو مجھے یہ کام ہے، آبرو مجھے وہ کام ہے، آبرو آبرو آبرو۔ بچپن سے نفرت ہے مجھے تم سے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ نوفل میرا ہے، میں اسے جیت لوں گی، میں اسے حاصل کر لوں گی، مگر تم نے وہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ لیکن اگر تمہیں لگ رہا ہے یہ تمہاری جیت ہے تو تم بالکل غلط ہو۔ میں اسے اپنا بنا کے رہوں گی۔ اسے مجھ سے محبت نہیں ہے تو کیا ہوا، اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ میں اسے مجبور کر دوں گی خود سے محبت کرنے پر۔ وہ میرا ہے، صرف انابیہ کا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے کچن سے جا چکی تھی۔ آبرو نے افسوس سے اسے دیکھا، اور اس کی سوچ پر اسے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک آبرو نے نوفل کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا۔ وہ بہنوں کی طرح اس کے سارے کام کیا کرتی تھی، اور نوفل اور ارسلان کی بھی کوئی بہن نہیں تھی، تو انہوں نے بھی آبرو کو بہن ہی سمجھا تھا، اس لیے وہ سارے کام اسے ہی بولتے تھے۔ انابیہ نے کبھی ان کی بہن بننے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ وہ ان کی بہن بننا چاہتی تھی، تو بھلا وہ اسے کیسے اپنے کام کہہ سکتے تھے؟ اس کی سوچ ہمیشہ دوسری ہوتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ زرین کا روز کا معمول آنے کا تھا۔ مراد نے تو چھٹیوں کا کہا تھا، مگر نوفل نے منع کر دیا تھا، اور زرین نے بھی منع کر دیا تھا کہ اس کو چھٹیاں نہیں چاہیے۔ ویسے بھی اس کو کوئی خاص دلچسپی تو تھی نہیں کہ وہ چھٹیاں لے کر بیٹھ جاتی۔ وہ اسی طریقے سے اپنا کام کر رہی تھی، البتہ نوفل کے کچھ الگ ہی رنگ لگ رہے تھے۔ جب بھی شوٹنگ کے لیے جاتا، فضول میں کوئی نہ کوئی بات پکڑ کے بحث کرنا شروع ہو جاتا۔ وہ کافی چڑچڑا ہو گیا تھا، اس کی وجہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے زرین کے ہاتھوں میں مہندی دیکھی تھی، پتہ نہیں کیوں اس کے یہ ہاتھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دے۔ اگر وہ بادشاہ ہوتا اور زرین کنیز ہوتی تو ضرور اس کے ہاتھ کٹوا دیتا، مگر افسوس، نہ وہ بادشاہ تھا اور نہ ہی وہ اس کی کنیز، اس لیے بیچارہ ضبط کرتے ہوئے سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ اس کو لڑکیوں سے چڑ ہوتی تھی، اور اس لڑکی سے بھی وہی محسوس ہو رہا تھا، مگر اب پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ پر اس کا پرانا میک اپ آرٹسٹ اب ٹھیک ہو چکا تھا، مگر نوفل نے اس کو کسی اور کے پاس کام کے لیے بھیج دیا تھا، اور اس بات کا علم مراد کو بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر مراد کو یہ چیز پتہ چل جاتی تو وہ زرین کو کام سے ہٹا کر اس کو دوبارہ رکھ لیتا، اور وہ نہیں چاہتا تھا۔ اور وہ کیوں نہیں چاہتا تھا، یہ بات وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اب زرین کی شادی کو 3 دن رہ گئے تھے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ایک دن زرین گھر واپس جا رہی تھی جب مراد نے اسے ایک باکس تھمایا۔ اس نے اس باکس کو دیکھا اور پھر وہ رات کو دیکھنے لگی۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ اپنی بہن کے لیے۔ اس میں بہت پیارا لاکٹ تھا اور مہنگا بھی لگ رہا تھا۔ زرین نے اسے منع کرنا چاہا، مگر مراد نے زبردستی اسے دیا، یہ کہہ کر کہ اب کوئی بات مت کرنا اور جاؤ۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اب وہاں سے جا چکی تھی۔ مایو کی رسم رکھنی تھی۔
مگر زرین کو صبح کام پہ جانا ہوتا ہے، اس وجہ سے عالیہ بیگم نے ان لوگوں سے معذرت کر لی تھی، تو ان لوگوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو اس کی مہندی رات کو تھی، وہ جلدی سے اپنا کام ختم کر چکی تھی۔ اس نے مراد کو بھی اپنی مہندی میں بلایا تھا، مراد بھی جانے کو تیار تھا، وہ اپنا کام ختم کر کے اب نکلنے ہی لگی تھی جب ارسلان اور اسمارا تیار ہو کر نیچے آ گئے تھے۔ دیکھیں، ویسے تو یہ زبردستی چلنا ہوا مگر مجھے بھی تمہاری مہندی میں شامل ہونا ہے، اسمارا مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اصل میں میں نے کبھی عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر گانے گاتے ہوئے انجوائے نہیں کیا، کیونکہ ہماری شادی ایسے تو ہوئی نہیں تھی، اس نے ارسلان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیونکہ وہ پاشا خاندان کی بہو تھی اور ان کے خاندان میں سب عورتیں بیٹھ کر رات تک گانے گائیں گے، ڈھول کی بجائے یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، بس مہندی ہوتی تھی، دلہن کو لگائی جاتی تھی اور ختم ہو گیا، یہ نہیں تھا کہ دھوم دھام سے نہیں ہوتی تھی، مگر زیادہ ہلا گلا نہیں ہوتا تھا۔ تو اسمارا کا موڈ زرین کی مہندی میں جانے کا ہو گیا، تو وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آ چکے تھے۔ زرین نے مسکراتے ہوئے ان کو ساتھ چلنے کا کہا تو اسمارا نے اسے گلے لگایا اور ایک تھیلی اس کی طرف بڑھائی۔ اسے بہت ہی پیارا جوڑا تھا، یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے، آج تم یہی پہننا، بہت پیاری لگو گی۔ اسمارا اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زرین نے منع کر دیا، مگر اسمارا بھی تو اسمارا تھی، پیچھے ہٹنے والی تو نہیں تھی، اس نے زبردستی کہا تو پھر وہ منع نہیں کر پائی، اور اسمارا نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے تمہاری بکنگ پارلر میں کروا دی ہے، تمہیں ابھی میرے ساتھ وہاں چلنا ہے اور وہیں سے ہی تیار ہو کر ہم لوگ واپس جائیں گے۔ زرین پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ عالیہ بیگم کو یہی کہہ کر آئی تھی کہ میں سیدھا گھر آؤں گی اور گھر میں ہی سادہ تیار ہو جاؤں گی، لیکن نہیں، اسمارا مان نہیں رہی تھی اور زرین بھی کسی طور نہیں مان رہی تھی۔ اس لیے ارسلان نے ایک پلان سوچا اور مراد کو فون کر کے کہا کہ اس بیوٹیشین کو گھر پہ بلا لو، اب ان لوگوں کو یہاں سے ہی تیار ہو کر نکلنا تھا۔ اسمارا نے زرین سے عالیہ بیگم کا نمبر لیا اور ان کو فون پر ساری اطلاع کر دی۔ عالیہ بیگم پرسکون تھی کیونکہ ان کو بھروسہ تھا، ان پر بیوٹیشین تھوڑی دیر میں آ چکی تھی اور وہ زرین کو تیار کر رہی تھی۔ زرین چپ چاپ بیٹھ کر تیار ہو رہی تھی، وہ آج تک کسی سے تیار نہیں ہوئی تھی، اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ میک اپ کرنے والی مہنگی لگ رہی تھی اور اس کو ڈر تھا کہ اب تو لگتا ہے سارے پیسے گئے، مگر اللہ کا نام لے کر چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اور پھر 2 گھنٹے بعد وہ بیوٹیشین کمرے سے نکل گئی تھی۔ نوفل جب اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا، بے اختیار اس کی نظر سامنے اس خوبصورت سرابی پر پڑی۔ اس نے اکثر فلموں میں یہ ڈائلاگ بولا تھا کہ تمہیں دیکھا تو سانس رک گئی، مگر آج اس سے سچ میں اس کا احساس ہو رہا تھا، اس کو دیکھ کر وہ سچ میں اپنی سانس روک چکا تھا، یا یہ کہا جائے نوفل پاشا نے اتنی خوبصورت لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ سادگی میں بھی قیامت لگتی تھی، اور اب جب اس سادگی کو سنوارا گیا تو وہ تو کوئی آفت ہی لگ رہی تھی۔ نوفل اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ زرین کی بھی بے اختیار نظر اس پر گئی تو پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر شرمندگی کے باعث اپنی نظریں جھکا دی، کیونکہ اس نے اپنے بال کبھی نمایاں نہیں کیے تھے، مگر بیوٹیشین نے اس کے بال آگے کی طرف کر دیے تھے۔ نوفل نے آج پہلی بار اس کے ریشمی بال دیکھے تھے، وہ سراپائے قیامت تھی، یہ بات تو اچھے سے مان گیا تھا۔ سحر تو تب ٹوٹا جب اسمارا کی آواز آئی، ارے زری، تم تیار ہو گئی؟ اسمارا اسے لے کے جانے کے لیے آئی تھی، مگر یہاں پر نوفل کو اسے دیکھتا پا کر ہلکا سا مسکرائی۔ جی نوفل صاحب، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نوفل پہلے تو گڑبڑا گیا، پھر نفی میں سر ہلا کر وہاں سے جانے لگا، جاتے ہوئے بھی آخری نظر اس لڑکی پر ضرور ڈال کر گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی زرین اسمارا کی طرف بڑی، بہت پیاری لگ رہی ہو میری جان، وہ اس کے گال تھپتھپا کر بول رہی تھی۔ زرین کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے جن سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اپنے سے زیادہ کر رہے تھے۔ بے شک ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کا دل الگ ہوتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر اب اسمارا کے ساتھ چل رہی تھی، گاڑی مراد چلا رہا تھا، ارسلان اس کے ساتھ بیٹھا تھا، زرین اور اسمارا پیچھے تھی۔ گاڑی جب گھر سے نکلی تو نوفل اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر لگتا ہے ڈولی تو نہیں، جنازہ اٹھنے والا ہے۔ بے اختیار نوفل کے ہونٹوں سے یہ لفظ ادا ہوئے تھے، اور ان پراسرار لفظوں میں جو پراسراریت تھی وہ نوفل پاشا ہی جانتا تھا۔ مہندی کی تقریب میں جب وہ لوگ پہنچے تو سب کی نظریں صرف ان لوگوں پر تھی۔ کچھ لوگ زرین کو خوشی سے دیکھ رہی تھی تو کچھ لوگوں کی آنکھوں میں حسد تھا، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں حسرت تھی، کیونکہ اس محلے میں زیادہ امیر لوگ نہیں رہتے تھے، بلکہ زیادہ تو کیا، امیر ہی کوئی نہیں تھا، اور وہ جیسے تیار ہو کے آئی تھی وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔
اور وہاں پر سب کی یہ خواہش تھی کہ ہماری بیٹی ابھی شادی میں ایسی ہی لگے، مگر دکھنے میں ہی وہ میک اپ بہت مہنگا اور وہ جوڑا بھی بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ اسمارا اسے سنبھالتے ہوئے اندر کی طرف لے جانے لگی، تب تک مہر بھی آ چکی تھی۔ مراد کی نظر جب مہر پر پڑی تو وہ ایک پل کے لیے وہاں پر کھڑا ہی رہ گیا۔ وہ کالے کلر کے جوڑے میں کانوں میں بھرے بڑے جھمکے پہنے، لال کلر کی لپسٹک لگائے، بالوں کو آگے کی طرف کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارسلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، تب وہ ہوش میں واپس آیا۔ اب سب کے ساتھ وہ لوگ اندر جا رہے تھے۔ سب لوگ بس انہیں ہی دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ آج سب سے الگ لگ رہے تھے۔ اسمارا تو عورتیں جو چادر بچھا کر ڈھولکی بجا رہی تھی ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ وہ کہیں سے بھی اتنے امیر گھر کی بہو نہیں لگ رہی تھی، وہ تو بلکہ ان سے گھل مل گئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب رسمیں کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم نے اسمارا اور ارسلان کو کہا تو وہ دونوں بھی آگے کی طرف آئے اور رسم کرنے لگے۔ مراد تصویریں لے رہا تھا، کیونکہ آج اسمارا نے اسے کیمرہ تھما دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تصویر اچھی نہیں آئی تو تمہاری گردن تمہارے سر پر نہیں رہے گی۔ مراد بھی پھر رسم کرنے کے لیے آگے آیا تو عالیہ بیگم نے مہر کو بھی بولا تھا۔ مراد کی نظر جب مہر پر پڑی تو وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا تھا۔ پھر دونوں نے رسم کی اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ محفل اپنے عروج پر تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجنے کو آ گئے تھے، مگر ان لوگوں کا گھر آنے کا لگتا ہے کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ سوچ تھی نوفل پاشا کی، جو اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑا ہوا ان کا انتظار کر رہا تھا، مگر کسی کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ بہت بے چین لگ رہا تھا۔ بے چینی کی وجہ وہ بھی نہیں جانتا تھا، مگر پھر بھی اس سے ہر چیز فضول لگ رہی تھی۔ اب اس سے صبر نہیں ہوا تو اس نے مراد سے بات کرنے کا سوچا کہ زندہ بھی ہو یا وہیں پر ہی مر گئے، مگر جیسے ہی اس نے فون اٹھائی اسمارا کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے اسے تصویریں بھیجی تھی، اپنی اور ارسلان کی، جس میں باقی کی تصویریں بھی تھیں۔ اس نے جب تصویریں کھولی تو وہ ایک پل کے لیے ٹھہر گیا۔ وہ لڑکی ہنستے ہوئے سچ میں کوئی آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کو ہمیشہ سے یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں ڈائیلاگز لگتی تھی، مگر آج جب اس کا دل یہ سب کچھ کہہ رہا تھا تو خود بھی حیران تھا کہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے۔ وہ تو آج تک کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر وہ کیوں اس میں کھوتا جا رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک تصویریں دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں ان 3 لوگوں کی تصویر میں صرف ایک وجود پر تھی، اور اس سے پتہ بھی نہیں چلا کہ 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا وہ بس ان تصویروں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جب اس سے اپنے دروازے پر دستک سنائی دی، اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے مراد اور ارسلان کھڑے تھے۔ ارسلان اور مراد جلدی سے اندر آئے اور اس کے بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئے۔ شکر ہے آ گئے، ورنہ مجھے لگا تھا آج وہیں رہنے کا ارادہ ہے تم لوگوں کا، وہ نرم لہجے میں مگر طنز کر رہا تھا۔ ارے بھائی اتنا مزہ آیا تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اسمارا بھابھی نے وہاں پر جو شوگر لگائی میں تو بتا ہی نہیں سکتا۔ پتہ ہے کسی کی نظر اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ آج زرین اتنی پیاری لگ رہی تھی نا کہ سب لوگ بس اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کہیں لڑکیوں کی آنکھوں میں تو میں نے حسد بھی دیکھی تھی۔ اللہ کرے جن نظروں سے میری بہن کو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، وہی نظریں انہیں ہی کھا جائے، میری بہن کو کسی کی نظر نہ لگے، آمین۔ مراد کی بات پر ارسلان نے آمین کہا۔ نہیں، وہ تو کوئی شہزادی لگ رہی تھی نا، جیسے کوئی نظر لگ جائے گی۔ ایک عام سی لڑکی ہے وہ، اور تمہیں لگتا ہے کہ اسے نظر لگے گی؟ بھائی تم وہاں ہوتے نا تو تمہیں پتہ چلتا کہ وہاں پہ لوگ اسے کن کن نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہاں یہ بات تو سچ ہے، پیاری تو بہت لگ رہی تھی ماشاءاللہ۔ ارسلان نے بھی مراد کی بات کی تائید کی تھی۔ پیاری تو وہ لگ رہی تھی، نوفل کے دل نے بھی گواہی دی تھی، مگر وہ ان سب کے سامنے اپنے جذبات نہیں ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں مزید باتیں کرتے رہے، مگر نوفل نے ان دونوں کو کمرے سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ اب جا کے مرو اپنے کمرے میں اور میرا سر مت کھاؤ۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد بھی وہ تصویر اٹھا کے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں وہ جتنی بار اس تصویر کو دیکھ رہا تھا اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اس کی پوری رات اس تصویر کو دیکھتے ہوئے گزر گئی۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو پانی پینے کے لیے باہر نکلا۔ دیکھا تو مراد ارسلان نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ آ جاؤ بھائی مسجد چلتے ہیں۔ ارسلان اچھے سے جانتا تھا کہ وہ نہیں ساتھ چلے گا، مگر پھر بھی ارسلان کی عادت تھی اسے روز کہنے کی۔ وہ اگر حویلی میں بھی ہوتا تھا تب بھی اسے کال کر کے فجر کے وقت کہتا تھا کہ جا کے نماز پڑھ لو، اور وہ بس ہاں میں جواب دے کر فون بند کر دیتا تھا۔ ابھی بھی اسے پتا تھا کہ اس کا کیا جواب ہوگا، مگر پھر بھی وہ بھی تو ارسلان پاشا تھا۔ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی چیز چاہیے۔ تم لوگ جاؤ اور جا کے مانگو، مل گئی تو اچھی بات ہے، نہ ملی تو عقل کے ناخن لینا۔
اس کے اس جملے کے پیچھے کا مطلب وہ دونوں اچھے سے جانتے تھے۔ یہ کفر ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو ہر چیز عطا کرتا ہے، مگر وقت آنے پر ہم جو چیز مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے لیے اس وقت بہتر نہ ہو، اور اللہ ہمیں بہترین وقت میں ہی وہ چیز عطا کرتا ہے تاکہ اس چیز سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ اگر اسی وقت ہمیں وہ چیز عطا کر دی گئی تو ہمیں کچھ وقت کے لیے نفع حاصل ہوگا، مگر آگے چل کے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، اسے اچھے سے پتہ ہے کہ اپنے بندوں کو کب عطا کرنا ہے اور کب نہیں، اور ضروری نہیں کہ نماز کچھ مانگنے کے لیے ہی پڑھو، بلکہ ہم اس کی عبادت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ وہ دوسری بات ہے ہم نے اپنا مقصد کچھ اور ہی بنا لیا ہے۔ ارسلان اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نوفل پانی کا گلاس زور سے ٹیبل پر پٹک کر وہاں سے جا چکا تھا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں مانے گا، پھر بھی؟ ارسلان نے مراد کی طرف دیکھا، ایک لمبی سانس باہر خارج کی اور پھر بولا، ایک وقت آئے گا جب اسے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ یہ کسی کے کہنے پر نہیں، یہ اپنے دل کے کہنے پر جائے گا۔ اللہ کے سامنے روئے گا، جھکے گا، گڑ گڑائے گا، مانگے گا، مگر بس وقت نہ گزر جائے۔ مجھے بس یہی خوف ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے اس کو ہدایت ملے گی، دیر سے یا جلدی، مگر ملے گی ضرور۔ ارسلان کی باتوں میں ایک یقین تھا جو مراد کو بھی یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پھر وہ دونوں سر جھٹک کر مسجد کی طرف نکل گئے تھے۔ اسمارا بھی اپنے کمرے میں نماز ادا کر رہی تھی۔ اسمارا اور ارسلان نماز کے پابند تھے، اور دوسری طرف زرین بھی نماز کے لیے اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھی۔ مہر بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ ہی سوئے تھے۔ جیسے ہی ان کی آنکھ لگی تھی، تھوڑی دیر بعد ہی اذان شروع ہو گئی، اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ شیطان اب سستیاں دلائے گا کہ نرم گرم بستر چھوڑنے کی کیا ضرورت، بعد میں پڑھ لینا، اور وہ اگر نہ اٹھی تو پھر اٹھ نہیں پائیں گی۔ اس لیے سستی کو سائڈ پر رکھتے ہوئے نماز کے لیے اٹھ چکی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کی، کیونکہ کل رات کو اسے اب دوسرے گھر جانا تھا۔ وہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگ رہی تھی کہ اس کے یہاں سے جانے کے بعد ان سب کو کوئی پریشانی نہ ہو اور اکرم ایک اچھا شوہر ثابت ہو۔ وہ بس دعائیں مانگتے ہوئے قرآن پاک پڑھ کر بند کر کے اب آفس کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر رات والا نور ابھی بھی برقرار تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ میک اپ سے خوبصورت لگ رہی تھی، وہ سچ میں ہی بہت خوبصورت تھی۔ میک اپ سے اس کا حسن اور نمایاں ہو چکا تھا۔ وہ سب سے مل کر اب آفس کے لیے نکل چکی تھی، کیونکہ گاڑی آ چکی تھی۔ فرقان صاحب ابھی واپس آئے تھے، کیونکہ وہ کل مہندی میں بھی نہیں تھے۔ دادی کی باتیں شروع ہو گئی تھی اور فرقان صاحب کا وہی نظر انداز کرنا بھی جاری تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ اس کی گاڑی نوفل کے گھر کے باہر رکی تھی۔ عادت کے برعکس نوفل آج گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی زرین اندر کی طرف جانے لگی، اسے نوفل باہر بیٹھا نظر آیا تو گھبراتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ وہ آنکھیں بند کیے گھاس پر لیٹا ہوا تھا۔ اتنے مغرور انسان کو یوں دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر کافی ہمت جمع کر کے اس کو پکارنے لگی، سر! ایک نرم آواز میں اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آنکھیں کھولی تو سامنے وہ کھڑی تھی۔ نوفل نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ زرین کو غصہ تو کافی آیا، مگر پھر بھی ضبط کرتے ہوئے اب اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اکڑو کہیں کا! وہ اسے القابات سے نوازتے ہوئے اب مراد کی طرف جا چکی تھی۔ جب مراد نے اسے بتایا تھا کہ کل صبح میں فلم کی پروموشن کے لیے ایک لوکیشن پر جانا ہے، لیکن مراد بھائی میری تو کل شادی ہے، زرین نے چہرے پر پریشانی سجائے اسے بتایا تھا۔ میں نے بھی یہی بولا تھا، مگر نوفل بضد ہے کہ تم ساتھ چلو گی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں نے اور ارسلان نے، اسمارا بھابھی نے بھی اسے سمجھایا ہے، مگر وہ کسی کی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ بھی اپنی پریشانی اسے بتا رہا تھا، تو زرین بھی اب ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بات مان چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نوفل کے آگے کسی کی نہیں چلتی، تو بیچارے مراد کو پریشانی میں کیوں ڈالنا۔ آج کا دن بھی یوں ہی مصروف گزرا تھا جیسے روز گزر رہے تھے۔ پورے گھر میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ محلے والے بھی آگے بڑھ کر کاموں میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم کے بازاروں کے چکر نہیں ختم ہو رہے تھے۔ مہر بھی بس کاموں میں مصروف تھی، اور جو مہمان اور رشتہ دار گھر آئے ہوئے تھے ان سب کو محلے والے اور دادی ہی دیکھ رہی تھی۔ زرین نے جب عالیہ بیگم اور دادی کو بتایا کہ اسے کل بھی آفس جانا ہے، وہ لوگ پہلے تو پریشان ہو گئے، کیونکہ کل تو اس کی شادی تھی، لیکن زرین نے یقین دلایا تھا کہ وہ جلدی واپس آ جائے گی۔ کافی سوچنے کے بعد انہوں نے ہاں کہہ دیا۔ اب وہ صبح ہوتے ہی نوفل کے گھر پہ موجود تھی۔ نوفل پہلے ہی تیار سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ پراسرار تھا، ایک الگ سی چمک تھی جو پہلے اس نے نہیں دیکھی تھی، مگر وہ اس چمک کی وجہ نہیں جان سکی تھی، نہ اسے پتا تھا کہ وہ آج اتنا خوش کیوں ہے۔ لیکن وہ اس کو کیا
اس کو بھلا لیکن اس کو بھلا کیا تعلق؟ وہ ساری باتوں کو ایک طرف کر کے اب ان کے ساتھ جانے لگی۔ وہ لوگ اس لوکیشن پہ پہنچ چکے تھے، لیکن وہ کوئی فارم ہاؤس لگ رہا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو وہاں پر بہت سارے لوگ پہلے سے ہی موجود تھے۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ وقت سے گھر پہنچ جائے گی بھی یا نہیں۔ اس نے مراد سے پوچھا تو مراد نے اسے کہا کہ یہ فارم ہاؤس اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ جب بھی میڈیا کوئی سوال کرنے آتی ہے تو اسے اسی فارم ہاؤس سے بلایا جاتا ہے۔ تو یہ فارم ہاؤس کس کا ہے؟ اس نے سوال کیا تو مراد نے نوفل کا نام لیا۔ اگر یہاں پہ میڈیا کو ہی بلانا ہے تو اتنے سارے لوگوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہاں پر بہت سارے اداکار اور اداکارہ موجود بھی ہے۔ اس نے درست سوال کیا تھا۔ انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ فلم میں سارے لوگ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، تاکہ ان کے بھی جو فین وغیرہ ہے وہ بھی فلم دیکھ سکیں۔ زرین سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ایک ٹرک تھی، لیکن اس سے کیا؟ اس سے تو بس اپنا کام کرنا تھا اور یہاں سے نکلنا تھا۔ وہاں پر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شام ہونے کو آ گئی تھی۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ اس کا گلا کافی دیر سے خشک ہو رہا تھا کیونکہ اس نے کافی دیر سے کچھ نہیں پیا تھا۔ وہ ایک جوس کا گلاس اٹھا کر ابھی اپنے لبوں سے لگانے ہی والی تھی جب ایک دھکے سے وہ ابھی گرنے لگی تھی، جب نوفل نے اس کی کمر میں ہاتھ باندھ کر اسے بچایا تھا۔ مگر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالنا زرین کو ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ زرین نے سوال کیا تھا۔ نوفل حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مس زرین، آپ گرنے والی تھی، میں نے آپ کو بچایا ہے اور آپ الٹا مجھ پر چڑھ رہی ہے۔ وہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے آہستہ آواز میں مگر سختی سے بول رہا تھا۔ تو میں نے آپ کو نہیں بولا کہ مجھے بچائے، اور ایسے بچانے سے بہتر تھا کہ آپ مجھے گرا ہی دیتے۔ آج تک اسے کسی نامحرم نے ایسے نہیں چھوا تھا جیسے آج اس نے چھوا۔ یہ بات اس کو بہت ناگوار گزری تھی۔ دیکھیے زرین، آپ غلط سمجھ رہی ہے، اس نے دوبارہ اپنے لفظوں پر زور دے کر کہا۔ میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ میں بہت وقت سے آپ کے اندر تبدیلیاں محسوس کر رہی ہوں، لیکن میں چپ تھی کیونکہ آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی، مگر آج تو آپ نے حد کر دی۔ اس دن بھی پارٹی میں سب کے سامنے ہاتھ پکڑ کے باہر لے گئے اور ساتھ میں اندر بھی آئے تھے۔ میرا رشتہ ٹوٹتے ٹوٹتے بچا تھا، میرے لیے مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہے اور وہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور آپ پہ کیا بھروسہ ہو سکتا ہے کہ یہ دھکا بھی آپ نے؟ زرین، اس نے زرین کو دیوار سے لگا کر اس کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کر کے اسے دوبارہ بتانے لگا۔ نوفل پاشا پیٹ پیچھے وار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اور تم کیا سمجھتی ہو؟ تم کوئی شہزادی ہو جو تمہیں دیکھ کر کوئی بھی اپنا دل ہار سکتا ہے؟ تم جیسی 36 میرے آگے پیچھے گھومتی ہے، میں ان کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تم میں دلچسپی لوں گا اور میں تمہیں چھونے کے بہانے یوں گرانے کی کوشش کروں گا تاکہ میں تمہیں چھو سکوں؟ میڈم، اگر مجھے تمہیں چھونا ہی ہے نا تو سب کے سامنے جو چھوؤں گا، آیا سمجھ؟ کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ مجھے روک سکے۔ وہ انتہائی غصے میں آ گیا تھا اور زرین نے اسے غصے سے دھکا دیا اور پھر بولنے لگی۔ جو 36 آپ کے آگے پیچھے گھومتی ہے نا، ان میں سے کوئی ایک بھی زرین نہیں ہے، آیا سمجھ؟ آئندہ ایسی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا۔ میں آئلہ جیسی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کی توجہ کے لیے آپ کے آگے پیچھے بھٹکے۔ میں زرین فرقان ہوں، جس کا کردار اتنا ہلکا نہیں ہے کہ آپ کی توجہ کا محتاج ہو۔ وہ غصے اور حقارت سے کہتے ہوئے اب اندر کی طرف بڑھ گئی تھی کیونکہ اس کا بیگ اندر رکھا تھا اور نوفل کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک زوردار مکہ دیوار پہ دے مارا تھا۔ تمہیں حساب دینا ہوگا زرین فرقان، بہت غرور ہے نا تمہیں اپنے کردار پر۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ نوفل پاشا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ایک طرف کر کے اب مہمانوں کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا۔ مراد زرین کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن زرین کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اس نے نوفل سے پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ گھر چلی گئی ہوگی، تم اپنے کام پہ دھیان دو۔ اس نے بھی سوچا تھا کہ وہ شاید مہمانوں میں مصروف تھا اور اس کی آج شادی بھی ہے تو اس لیے وہ شاید خود ہی چلی گئی، تو وہ بھی بے فکر ہو کر اب کام میں مصروف تھا۔ اسمارا اور ارسلان شادی کے لیے اس کے گھر پہنچ چکے تھے، لیکن زرین کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹی تھی۔ اسمارا نے کافی حوصلہ دیا تھا انہیں، مگر اب اسمارا خود بھی ڈر گئی تھی کیونکہ دیر کافی ہو چکی تھی۔ اب تو بارات کا شور بھی مچ چکا تھا، تقریباً 9 بج چکے تھے اور ابھی تک زرین کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مراد کا نمبر بھی بن جا رہا تھا اور نوفل کا بھی۔ زرین کا تو نمبر ہی نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی ڈر لگ رہا تھا کہ آج کچھ غلط نہ ہو جائے، اللہ جانے میری بچی کہاں ہوگی۔ یا اللہ تو میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ عالیہ بیگم روتے ہوئے بس اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ آپ بے فکر رہیں آنٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اسمارا انہیں سمجھا رہی تھی۔ اور بالآخر بارات ان کی دہلیز پر کھڑی تھی، مگر دلہن کا کچھ پتہ نہیں تھا۔
आलिया बेगम ने ये कहकर बात संभाली कि बस कुछ ही देर में वो आ जाएगी। अकरम के घर वालों को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त करके वहाँ बैठे रहे। वक्त गुजरते गुजरते 12 बज चुका था, मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। मुराद जो जल्दी तैयार होकर शादी के लिए आया था, उसे लग रहा था शादी अभी तक तो ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गया था। मगर फिर भी उसे शादी पर तो आना था, क्योंकि उस दुश्मन जा को भी तो देखना था। वो जब वहाँ पहुँचा तो बारात वहाँ पर मौजूद थी। अकरम शेरवानी के ऊपर के 3 बटन खोल के गुस्से भरी नज़रों से दरवाजे पर ही देख रहा था। उसके घर वालों का भी यही हाल था। आलिया बेगम और बाकी की सारी औरतें परेशान होकर एक तरफ खड़ी हुई थी और फुरकान साहब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, भाई मैं तो कहता हूँ निकलो यहाँ से, भाग गई है वो अपने आशिक के साथ। मैं तो कहता था एक दिन ऐसा चांद चढ़ाएगी कि सब देखते रह जाएंगे, और देखो आज उसने चढ़ा दिया। सब लोग हैरान थे, अपनी सगी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। फुरकान मुंह बंद रख अपना, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा। दादी ने गुस्से से कहा, अम्मा मुंह बंद करने से कुछ भी नहीं होगा, जो हकीकत है उसका सामना करना सीखो। इतनी बड़ी गाड़ियों में आना जाना लगा रहता है उसका उसका इतने बड़े लोगों से मिलना मिलाना। और मेरे दोस्त तो कह रहे थे कि उन्होंने तो खबरों में अखबारों में भी उसे देखा है, ज़रूर वहाँ पे कोई आशिक फंसा लिया होगा। और अब जब उसकी शादी हो रही थी तो उसके पास अच्छा मौका था अपने आशिक के साथ भागने का, इसलिए भाग गई। हकीकत कड़वी है मगर सच है, वो जहर उन सब के ऊपर डाल रहे थे। खुदा के लिए फुरकान, वो आपकी अपनी बेटी है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैंने अपनी बेटी की तरबियत ऐसी नहीं की। आलिया बेगम तड़प ही उठी थी। मैं तो अभी भी कहता हूँ इसी बारात के साथ इस महर को रुखसत कर दो, कहीं ऐसा ना हो ये भी। अभी उनके अल्फाज मुकम्मल भी नहीं हुए थे जब आलिया बेगम तड़प कर बोली, फुरकान खुदा का खौफ करो, यतीम बच्ची है, तुम क्या चाहते हो मैं इस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ? अकरम और उसकी उम्र में तकरीबन 8 साल का फ़र्क होगा। आलिया बेगम ने फुरकान साहब को देखते हुए कहा, देखिए बहन, मुझे तो लगता है कि यही सही है। बारात आई है, खाली तो लौट कर नहीं जाएगी। बड़ी बेटी भाग गई तो क्या हुआ, उसकी शादी करवा दें मेरे अकरम के साथ। वैसे भी वो अभी तक मुँह काला भी करवा चुकी होगी, और हमें ऐसी बदकार लड़की नहीं चाहिए। लड़के की माँ ने नफरत से कहा था। महर घबराते हुए आलिया बेगम के पीछे छुप गई थी। आलिया बेगम अच्छे तरीके से जानती थी कि अगर उन्होंने महर की शादी यहाँ पे करवा दी तो ज़रीन का बदला महर से लेंगे, और वो हरगिज़ उस यतीम बच्ची पर कोई जुल्म नहीं कर सकती थी। नहीं, हरगिज़ नहीं, महर की शादी अकरम से नहीं होगी। वो अपना फैसला सुना चुकी थी। अरसलान और असमारा अफसोस से सारा मंजर देख रहे थे। मैं भी देखता हूँ कि खाली कैसे लौटता हूँ, यहाँ से लेके तो जाऊँगा, यहाँ से इसको। अकरम ये कहकर आगे बढ़ने लगा था जब अरसलान बीच में आया और उसका हाथ दबोचकर धमकी भरे अंदाज में कहने लगा, मेरी बात सुनो, मैं काफ़ी देर से तेरी और तेरे घर वालों की गुफ्तगू फजूल बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरा सब जवाब दे रहा है, इससे पहले कि मैं कुछ कर दूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो इतना सुस्त लहजे में कह रहा था कि बेइख्तियार अकरम और उसके घर वालों को उससे खौफ महसूस हुआ। बेटा चल यहाँ से। अकरम की माँ ने उसका हाथ पकड़ा और उससे आगे की तरफ ले जाने लगी, मगर जाते जाते अकरम धमकी देना नहीं भूला था। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ कि इस घर में कौन रिश्ता लेकर आता है। जिस घर की बड़ी बेटी ने भाग कर मुँह पे कालिक मली हो, उस घर में कोई इज्जतदार लड़का कैसे आता है? आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निगलता। देखने में कितनी शरीफ और मासूम लगती थी, और देखो कितनी घटिया निकली। अभी वो मजीद कुछ कहता कि मुराद ने एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुँह पे दे मारा था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो इतनी ज़ोर से गुर्राया था कि वहाँ पे खड़े सारे लोग ही एक पल के लिए सहम गए थे। आलिया बेगम ज़मीन पर गिरते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फुरकान साहब ने नफरत भरी नज़र सब पर डाली और अपने दोस्तों के साथ बाहर को निकल गए। उनको तो गोया फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ मोहल्लेदार और रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद थे, जिनको सच में उन सब से हमदर्दी थी। आखिर ज़रीन इन सब के सामने ही बड़ी हुई थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वह ऐसी कोई हरकत कर सकती है। वो तो खौफ खुदा रखने वाली एक नेक और पाकीज़ा लड़की थी, मगर यहाँ क्या हो गया था? या अल्लाह, मेरी बेटी कहाँ होगी? मुराद, वो तो तुम लोगों के साथ गई थी ना, तो वापस क्यों नहीं आई? आलिया बेगम एकदम होश में आई तो मुराद की तरफ बढ़ते हुए उससे पूछ रही थी। मुराद ने उन्हें सब तफसील बता दी। अगर वो वहाँ से निकल गई थी तो फिर कहाँ गई? या अल्लाह, मेरी बेटी के साथ कोई हादसा ना हो गया हो। या अल्लाह, तो मेरी बेटी की हिफाजत करना। आलिया बेगम बस दुआएं मांगी जा रही थी। असमारा, महर सब उन्हें संभाल रही थी कि एकदम दादी की तबीयत ख़राब होने लगी। सब लोग दादी की तरफ बढ़ने लगे थे। नानी, महर चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ी थी। अम्मा अब ठीक है? आलिया बेगम भी उनकी तरफ बढ़ते हुए उनसे पूछ रही थी। उनकी आंखें बंद हो रही थी। अरसलान ने जल्दी से मुराद को गाड़ी निकालने का कहा तो वो सब लोग गाड़ी निकाल कर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए थे। कुछ ही पल बाद वो लोग हॉस्पिटल के सामने मौजूद थे। डॉक्टर ने हार्ट अटैक का बताया था।
وہ ویسے بھی دل کی مریضہ تھی اور اب اتنی بڑی پریشانی ان پر آئی تھی، وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد انہیں ہوش آیا تو سب لوگ ان کی طرف بڑھے تھے۔ عالیہ، میری زرین ایسی نہیں ہے، زرین ایسا نہیں کر سکتی، وہ عالیہ بیگم سے مخاطب تھی۔ اماں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زرین ایسی نہیں ہے، وہ ضرور مل جائے گی، آپ بے فکر رہیں۔ وہ انہیں بے فکر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹا فرقان کا رویہ تم جانتی ہو، مجھے میری سانسوں پر بھروسہ نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے بھی وہ تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے، 2-3 بار تو تمہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال چکا ہے، پتہ نہیں میرے بعد وہ تمہارے ساتھ اور اس یتیم بچی کے ساتھ کیا کرے گا۔ میں چاہتی ہوں تم مہر کی شادی ابھی کسی مناسب لڑکے سے کر دو، کیونکہ وہاں پہ جتنے لوگ بھی موجود تھے ان سب کو ہماری باتوں پہ یقین ہے، کوئی تو میری بچی کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ جیسے در بدر تم بھٹک رہی ہو، میری نواسی بھی ایسے بھٹکے۔ وہ مہر کی طرف دیکھ کر غمزدہ انداز میں کہہ رہی تھی، اور یہ سچ بھی تھا۔ فرقان صاحب کا یہی ارادہ تھا کہ اگر زرین واپس بھی آ گئی تو وہ اسے یہاں سے نکال دیں گے، اور ان کے پاس اچھا موقع تھا اس گھر کو بیچنے کا۔ ان کو ماں کے ہارٹ اٹیک کا بھی پتہ چل گیا تھا، مگر وہ پرسکون ہو کر جوا کھیل رہے تھے، گویا ان کی نہیں کسی اور کی ماں ہاسپٹل میں ہو۔ وہ 3 لوگ ہی تو تھے جنہوں نے فرقان صاحب کو گھر بیچنے سے روکا ہوا تھا، ایک تو گمشدہ تھی، دوسری ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی، اور تیسری کو دھکے مار کر یہاں سے نکال سکتے تھے، اور پھر ان کے پاس یہ گھر ہوتا جسے وہ جوئے میں بیچ کر ایک بہت بڑی بازی کھیلتے اور ایک ہی بار میں امیر ہو جاتے۔ وہ یہی سوچے بیٹھے ہوئے تھے کہ کب ان کی ماں کی مرنے کی خبر ان تک پہنچے گی، وہ مہر کو اور عالیہ کو گھر سے نکالیں گے۔ اماں، اتنا جلدی کیسے؟ عالیہ بیگم خود بھی مہر کی وجہ سے پریشان تھی، کیونکہ وہ اکرم کی دھمکی اچھے سے جانتی تھی۔ ابھی وہ لوگ انہی سوچوں میں تھے جب ارسلان نے مراد کو باہر چلنے کا کہا۔ مراد تو مہر کی شادی کا سن کر ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ ارسلان نے اس کا یوں حیران ہونا اچھے سے دیکھا تھا، اور وہ مراد کی دلی کیفیت سے بھی واقف تھا۔ مراد انہیں سہارے کی ضرورت ہے۔ مراد اچھے سے جانتا تھا کہ ارسلان کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بھائی، مگر کیا وہ لوگ مجھ سے کروائیں گے اپنی بیٹی کی شادی؟ وہ اس انداز میں پوچھ رہا تھا تو تم میں کیا کمی ہے؟ اچھے خاصے انسان ہو، کماتے ہو، خوش رکھو گے ان کی بیٹی کو۔ وہ اسے یقین دہانی کروا رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اندر داخل ہوئے۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر عالیہ بیگم کا ہاتھ تھاما اور ان سے التجا کرنے لگے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مراد میرے بھائیوں کی طرح ہے، میں اپنے بھائی کے لیے مہر کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ اگر دادی کی بھی یہی خواہش ہے تو ابھی قاضی کو بلا کر اسی ہاسپٹل میں نکاح کر دیتے ہیں۔ عالیہ بیگم نے نم آنکھوں سے ان 3 مہربان لوگوں کو دیکھا تھا جنہوں نے اس مشکل وقت میں ان کا کتنا ساتھ دیا تھا۔ مہر حیران پریشان مراد کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں پورے جہان کی محبت تھی۔ وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی اور پلکیں جھکا گئی۔ اس کا یوں پلکیں جھکانا مراد کے اندر ایک الگ ہی قیامت برپا کر چکا تھا۔ اور کچھ ہی پل بعد مراد ایک قاضی اور چند گواہوں کو لا کر اس سے نکاح کر چکا تھا۔ سب لوگ وہاں پر خوش تھے، اور پھر جب سب کی نظر دادی پر پڑی تو مسکرا کر انہیں دعائیں دے رہی تھی، اور زرین کے لیے بھی بہت ساری دعائیں مانگ رہی تھی، اور ایک ہی دم میں انہوں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کیا۔ عالیہ بیگم تو ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہاں پہ موجود سب لوگ ہی رو رہے تھے۔ بے شک اس گھر میں رہنے والی ساری عورتیں ہی عبادت گزار اور نیک تھی۔ دادی نے اپنی عمر کے 78 سال یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ، تو میرے آخری وقت مجھے کلمہ نصیب کرنا، اور بے شک سچے دل سے جو مانگا جاتا ہے وہ ملتا ہے، اور ان کو اپنے آخری لمحات میں کلمہ نصیب ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر پرسکون سا تاثر تھا، جیسے ان کے دل سے سارا بوجھ ختم ہو چکا ہو، اور وہ اب پرسکون ہو کر اپنے آخری سفر کے لیے نکل چکی تھی۔ اس روم میں سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ صبح کا سورج نکلا تو دادی کا جنازہ لے کر وہ لوگ گھر پہنچے تو وہاں پر پتہ چلا کہ وہ گھر تو فرقان صاحب جوئے میں ہار چکے ہیں۔ ابھی وہ ایک قیامت سے سنبھلے نہیں تھے، دوسری دادی کی موت اور تیسرا ان کے سر سے چھت چھن جانا۔ محلے والوں نے انہیں بتایا کہ ہمیں نہیں پتا کہ فرقان صاحب کہاں چلے گئے ہیں، مگر رات کو چند لوگ آئے اور اس گھر پر قبضہ کر چکے ہیں۔ فرقان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ گھر ان کا ہے۔ ہم نے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے یہی کہا کہ ماں تو مر گئی ہے، اب انہیں کسی کا ڈر نہیں۔ اور عالیہ بیگم صاحب تھی۔ کیا کوئی بیٹا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کی موت پر خوش ہو رہا ہو؟ وہ بھی یقینی سے محلے والوں کو دیکھ رہی تھی۔
ان میں سے ان کی سب سے قریبی پڑوسی آگے بڑھی اور ان کا جنازہ اپنے گھر میں رکھوایا۔ ارسلان نے اور مراد نے اس آدمی سے بات کی تھی کہ ہم تمہیں پیسے دینے کو تیار ہے، یہ گھر واپس کر دو، مگر عالیہ بیگم نے منع کر دیا۔ نہیں بیٹا، مجھے یہ گھر نہیں چاہیے، بس بھائی صاحب میری ماں کی خواہش تھی کہ ان کا جنازہ اس گھر سے اٹھے، میں کچھ دیر کے لیے ان کا جنازہ اس گھر میں رکھنے دیں اور پھر ہم یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ عالیہ بیگم کے چہرے پر شکست کے آثار تھے۔ پہلے تو آدمی نہیں مانا، پھر مراد نے ایک موٹی رقم اس کے ہاتھ پر رکھی تو وہ مان گیا۔ دادی کی آخری رسومات وہاں سے ادا کی گئی تھی اور وہاں سے ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ عالیہ بیگم، مہر، وہاں پہ سب لوگوں کی آنکھیں نم تھیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد مراد اس سے اور عالیہ بیگم کو اپنے گھر لے جانے کے لیے آ چکا تھا۔ مہر اس کی بیوی تھی، اسے اب مراد کے ساتھ ہی رہنا تھا اور عالیہ بیگم کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ عالیہ بیگم نے بہت مزاحمت کی مگر مراد نے کہا کہ آپ اگر مجھے اپنا بیٹا کہتی ہے اور سمجھتی بھی ہے تو میرے ساتھ چلیں۔ عالیہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ جانے لگی۔ ارسلان نے زرین کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے لوگوں کو کام پہ لگا دیا تھا۔ اس ایک رات میں ان کا گھر پورا تباہ کر دیا تھا۔ ان کے گھر میں خوشیوں نے بہت وقت بعد دستک دی تھی مگر ساری خوشیاں روٹ گئی تھی۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ زرین کہاں گئی، وہ کس کے پاس ہے، وہ سچ میں بھاگ گئی یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ بہت سارے سوال تھے مگر جواب وقت کے پاس تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں اور اگلے ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے آخر زرین کے ساتھ ہوا کیا ہے، زرین ہے کہاں اور اب ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔